ہاں جی، یہ آپ کی ریئل ٹائم جو پرچی ہیں میں شروع کرتا ہوں۔ استاد جی، اگر یوٹیوب پر کوئی انفارمیٹو ویڈیو یا سپورٹ کی کوئی ریلیٹڈ ویڈیو چینل ہو تو اس کی انکم حلال ہوگی؟ انکم حلال اسی صورت میں ہوگی جب آپ اس کے اوپر ویڈیو ایڈز نہیں چلا رہے ہیں۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ اس کے اوپر یار چیخ چکا ہوں، اللہ کے بندو، ویڈیو ایڈز، ایک بلیڈ کا بھی اشتہار ہے، اس میں بھی لا کے وہ ایک بے پردہ عورت کھڑی کر دیتے ہیں، اور غیر مسلم ملکوں میں جو جو اشتہارات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو دین کے نام کے اوپر یہ کام تو نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ مجھے کہیں گے مولوی کر رہے ہیں، بھائی مولوی تو قرآن و سنت کو بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں، ان کے لیے حرام خوری کرنا کون سا مسئلہ ہے؟ جو شخص اپنی آخرت اور دوسروں کی آخرت برباد کر دے، اس شخص کو آپ اس حوالے سے کوٹ کریں گے کہ انہوں نے بھی کر دیا ہے؟ مجھے بتائیں، آپ میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں اس طرح بے پردہ عورتوں کو ان کے ڈانس کروا کے یا اس طرح کی ایکٹنگ کروا کے کمائی کو حلال سمجھے گا؟ تو ظاہر ہے پھر اس کے اشتہار چلانے کو کیسے حلال سمجھ سکتا ہے؟ صحابہ کرام کے مشاجرات کو آج کے دور میں دوبارہ سے موضوع بحث بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ جب سے یہ بحث چھڑی ہے ہر مسجد میں جھگڑے اختلافات پیدا ہو گئے۔ یہ بحث تو میرے بھائی اسی دن چھڑ گئی تھی جب حضرت علی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ ہاں، تو یہ ان کے لیے آپ دعائے مغفرت کریں کہ جنہوں نے یہ حرکتیں کی۔ ہاں، ہوا یہ کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے صرف یہ نہیں، ہر اختلاف ہی ابھر کر سامنے آ گیا۔ صرف یہ ایشو ہے نہیں، جتنے بھی اختلافات ہیں، چونکہ اب مولوی آگے سوشل میڈیا پہ، سوشل میڈیا کے ذریعے ویڈیوز گھر گھر میں پہنچ گئی۔ اب ربیع الاول آتا ہے تو میلاد کے اوپر سوشل میڈیا میں ایک دوسرے کے خلاف پوسٹیں نہیں شیئر ہوتی ہیں، وہ میں نے کروانی شروع کی ہیں؟ نہیں۔ جنگ جمل صفین نہروان میں نے کروائی تھی؟ نہیں۔ اس وقت حضرت علی کے آگے اطاعت کر دیتے، ان کو جنگیں نہ لڑنی پڑتی، نہ مصیبت کھڑی ہوتی۔ کام آپ کے بڑوں نے ڈالے ہوئے ہیں، کہتے ہمیں آپ لوگ۔ اچھا، اب رہ گیا کہ یہ جھگڑے پہلے سے چل رہے تھے جی۔ اس سے بڑا کیا جھگڑا تھا کہ دنیا میں دو فرقے ہیں، سنی اور شیعہ، اور اس بڑے لیول کی تفریق ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں یہ دو فرقے پیرلل میں ہیں، سنی اور شیعہ۔ سنیوں میں یہ ضرور ہے کہ کہیں پہ حنفی ہیں، شافعی نہیں ہے، مالکی نہیں، جیسے پاکستان ہے، پاکستان میں حنفی سنی ہے یا چند ایک وہابی اہل حدیث ہیں، شافعی مالکی حنبلی ادھر کوئی نہیں ہے، لیکن شیعہ اثنا عشری یہاں بھی موجود ہے۔ سوڈان میں آپ چلے جائیں، مالکی سنی ہے، حنفی کوئی نہیں وہاں پہ، لیکن شیعہ اثنا عشری وہاں پہ بھی موجود ہے۔ ٹرکی میں آپ چلے جائیں، حنفی مسلمان ہے، حنفی سنی ہے، لیکن اثنا عشری وہاں پہ بھی موجود ہے۔ ملیشیا انڈونیشیا میں چلے جائیں، وہاں پہ شافعی سنی ہے، حنفی سنی کوئی نہیں ہے، یا جو ادھر سے چلے گئے ہوئے اثنا عشری شیعہ وہاں بھی موجود ہے۔ تو سنی شیعہ فرقے تو پوری دنیا، ایون سعودی عرب میں مدینہ شریف کی 40% آبادی شیعہ ہے آج بھی۔ تو یہ تفریق تو پہلے کی ہوئی تھی۔ تو بجائے اس کے کہ سنی شیعہ دراڑ کو بڑھایا جاتا، ہمارے اس پلیٹ فارم نے الحمدللہ جتنا مقدمہ اہل سنت کا درست تھا اسے بیان کیا، جتنا شیعہ کا درست تھا اسے بیان کیا۔ اگر سنیوں کا مقدمہ ہم نے شیعہ کی کتاب سے پیش کیا ہوتا پھر تو آپ کہتے کہ یہ بےمانی ہو گئی ہے۔ اگر وہ مقدمہ قرآن، بخاری اور مسلم میں موجود ہے تو پھر یہ باتیں کرنا تو فضول ہے۔ تو اس ٹاپک کے اوپر میں کئی دفعہ بول چکا ہوں، آپ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں، مجلس 80 تفصیلی ویڈیو ہے، 72 کوسچنز اباؤٹ کربلا اور اس سے ریلیٹڈ۔ اس میں پہلا سوال یہی تھا، میں اس پہ آدھا گھنٹہ اور بول سکتا ہوں، لیکن آپ کو اب یہ سمجھ آ چکی ہے الحمدللہ۔ اگر والد صاحب کی پالیسی کے پیسے ان کی وفات کے بعد ہم ان پیسوں کا کیا کریں؟ پالیسی میں سے جو اوریجنل پرنسپل اماؤنٹ آپ کے والد صاحب کی تھی نا، جو مہینے کی کٹواتے رہے، وہ تو حلال انکم ہے، وہ تو آپ کا رائٹ ہے۔ اس کے اوپر جو سود لگا ہوا ہے نا، وہ حرام ہے نا۔ تو وہ جو سود والی رقم ہے آپ بغیر ثواب کے نیت کے کسی فلاحی کام میں لگا دیں، عیدی والوں کو دے دیں، شوکت خانم کو دے دیں، اپنے کسی غریب رشتہ دار کو دے دیں، لیکن ثواب کی نیت نہیں کرنی، حرام مال ہے۔ لیکن اس میں جو پرنسپل اماؤنٹ ہے نا، جب پالیسی میچور ہو گئی ہے، سپوز آپ کو ملا ہے 50 لاکھ روپے، اس میں سے 30 لاکھ تو پرنسپل اماؤنٹ وہ تھی جو آپ کے ابو نے جمع کرائی تھی، 20 لاکھ اوپر سود لگا ہے، تو 30 لاکھ تو حلال ہے، وہ آپ لیں، جو 20 لاکھ ہے نا اس کے ساتھ وہ کریں۔ مسلمان کی حقیقی تعریف کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ دیکھیں سورۃ الحجرات کے اندر بھی اہل ایمان کی تعریف بیان ہوئی ہے، سورۃ الانفال کے اندر بھی بیان ہوئی ہے، پورے قرآن کا ایک مقدمہ ہے، اور ایک حدیث جو بڑی آسانی سے اسے واضح کر دے گی، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، حدیث جبرائیل صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے مقدمے کے بعد، 92 روایتیں تو مقدمے کی ہیں، 93 حدیث
جبرائیل ہے. اور یہی آپ کو کتاب الایمان چیپٹر میں مشکات کے اندر بھی مل جائے گی, مسلم شریف کے حوالے سے, بخاری میں بھی موجود ہے, جس میں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اسلام کی بنیاد کے حوالے سے, اسلام کیا ہے, تو نبی علیہ السلام نے پوری تفصیلات بیان فرمائی. اور بخاری مسلم کی وہ حدیث جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا, 5 وقت نماز قائم کرنا, زکوٰۃ دینا, اور اگر استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا, اور 5ویں چیز ہے ہر سال رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا. یہ 5 چیزیں ہیں. باقی ظاہر ضروریات دین ساری اس میں شامل ہیں. وہ کیا ہے, وہ بخاری مسلم میں جو حدیث جبرائیل ہے, اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, آخرت کے دن کے اوپر ایمان, تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کے اوپر ایمان. ٹھیک ہے. اب بعض قادیانی اعتراض کرتے ہیں جی اس میں ختم نبوت کا ذکر موجود نہیں ہے. بھائی ختم نبوت بھی ضروریات دین میں سے ہے. بھائی اس میں تو یہ بھی نہیں موجود کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے الرحمن اور الرحیم ماننا ہے, لیکن ظاہر ہے قرآن پورے کو ماننا ہے. کتابوں پر ایمان کا مطلب ہے کتابوں میں جتنے عقیدے ہیں وہ آپ نے ماننے ہیں. ٹھیک ہے. تو کتاب کے اندر ختم نبوت کا عقیدہ موجود ہے. ختم نبوت کے لیے ہمیں کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے. قرآن اپنے مقدمے میں بالکل واضح ہے. میری آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں, قادیانیوں کو دعوت اصلاح. اللہ کا شکر ہے کتنے قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے. ان کو جو روکا ہوا تھا نا, وہ میرے بھائی چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ نے روکا ہوا تھا. ہاں, اس کے بغیر آپ جتنی مرضی ختم نبوت کی طریقے چلائیں, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ آپ کے اپنے خلاف طریقیں چلیں گی جب تک آپ چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ کا رد نہیں کرتے. اس لیے میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھی ہے, قادیانی دعوت حق کیوں نہیں قبول کرتے. انہیں یہ زوم ہے کہ یہ کام تو ان کے بزرگوں نے بھی ڈالا ہوا ہے, ہم نے ڈال لیا تو کیا. اور ان میں جو لاہوری گروپ ہے وہ تو ویسے ہی اس کو پیغمبر مانتا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں مجدد ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے مجدد نے تو کلمہ نہیں پڑھایا اپنے نام کا, ان کے بزرگوں نے تو اپنے ناموں کے بھی کلمے پڑھائے ہوئے ہیں, وہ اس کے لیے نبوت بھی نہیں مانتے. تو آپ یہ دیکھیں اتنا معاملہ آسان نہیں تھا. تو ختم نبوت کا عقیدہ, اس پہ ڈاکہ چاہے کشف, الہام, امتی نبی یا امامت کے عقیدے کو بگاڑ کے کسی بھی طریقے سے وہ کرے, وہ سب کا سب مردود ہے. خلفائے راشدین میں سے افضل کون ہے؟ خلفائے راشدین میں سے افضل جو ہیں حضرت ابوبکر و عمر ہیں, اس کے اوپر اتفاق ہے. باقی اہل البیت جو ہیں سیدنا علی, حسن, حسین, فاطمہ, ان کو آپ کسی بھی صحابی سے کمپیئر نہ کیا کریں. مجھے بتائیں, ان کو تو چھوڑ دیں, ہمارا تو ایمان کا لیول ہی کوئی نہیں ہے. کیا آپ حضرت ابوبکر کی جگہ پر ہوں, ایک لمحے کے لیے تصور کریں, وہ شخص جس شخص نے آپ کو کلمہ پڑھا کر ہمیشہ کی کامیابیاں ہمارا مقدر کی, آپ اس کے قریبی ساتھی ہوں, آپ کبھی تصور بھی کریں گے کہ اس پیغمبر کے جو گھر والے ہیں میں ان سے بہتر ہوں؟ وہ سمپل ہے, اس کے لیے کسی آیت حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی وہ تو گھرانہ اللہ کا چنا ہوا گھرانہ ہے, جس طرح کہ بنو اسرائیل کو اللہ نے چنا تھا. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اگر ابراہیم کے ایک بچے کی اولاد کو اللہ نے قرآن میں 2 دفعہ کہا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, یاد کرو میری اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی اور تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. بنو اسرائیل کون ہے؟ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کی اولاد, حضرت اسحاق کی اولاد. تو ابراہیم کے دوسرے بیٹے بنو اسماعیل, ان سے ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے, ان کو اللہ نے اس امت میں چن لیا. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا, جن کے بارے میں حضور فرما رہے ہوں بخاری مسلم حدیث کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. جب حضور اپنی بیٹی کے بارے میں یہ فرما رہے ہوں گے, حضور کا کوئی صحابی, آپ میں سے بھی اگر کوئی اس زمانے میں صحابی ہوتا, وہ یہ سوچے گا بھی کہ میں فاطمہ سے بہتر ہوں؟ نوٹ ایٹ آل. وہ یہ مولویوں کی علمی بحثیں رہنے دیں, اپنی عقل استعمال کریں آپ. حضرت ابوبکر نے ایک جملے کے اندر اپنا عقیدہ کلیئر کر دیا ہے. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں, جن سے یہ لا کے پیش کرتے ہیں جی بخاری میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم صحابہ میں حضرت ابوبکر, اس کے بعد عمر, پھر عثمان کہتے تھے, پھر ہم کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں دیتے تھے. تو عبداللہ بن عمر سے ہی پوچھ لو, صحیح بخاری میں ہی موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر فرمایا کرتے تھے محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو. اور اس حدیث کو امام بخاری حسن و حسین کے چیپٹر میں لے کے آیا. یار جو حضرت ابوبکر رسول اللہ کا قرب حسن و حسین اور فاطمہ اور علی کی محبت میں اپنے لیے تلاش کر رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کر کے حضور کے قریب ہو جاؤں, وہ یہ تصور بھی کریں گے کہ میں ان سے بہتر ہوں؟ اور آپ کی عقل کام کرتی ہے یار. چھوڑ دیں علمی فقہی بحثیں, اتنی لاجیکل یہ بالکل واضح باتیں ہیں, لہٰذا ان کو بحثیں نہ بنایا کریں آپ. ٹھیک ہے. رہ گیا مولا علی کا کہنا,
کہ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر اور پھر عمر اور میں عام مسلمانوں سے، تو یہ حضرت علی کی عاجزی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، انہوں نے تو کہہ دیا میں عام مسلمان ہوں. حضرت علی نے فرمایا کالے لباس نہ پہنا کرو کیونکہ یہ فرعون کا لباس ہے. اوہ یہ بس جعلی روایتیں ہیں. کالے لباس کے اوپر اب کچھ رہ گیا ہے؟ اللہ کے بندوں پہلے جا کے کعبے دا غلاف کعبہ کالا لاؤ نا. کالی کملی والے نعتیں لکھتے رہے. مسلم شریف کی حدیث کی بنیاد پہ مولا حسن حسین مولا علی سیدہ فاطمہ کو حضور نے چادر کے نیچے لیا. اور اما عائشہ روایت کر رہی مسلم کی حدیث، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت تلاوت کی. حدیث قصہ کہتے ہیں، سنی شیعہ دونوں کے یہاں وہاں کالی چادر حضور نے اوڑھی ہوئی تھی. پھر بخاری مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام کالی پگڑی استعمال کرتے تھے. مسلم شریف میں آپ نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی. آپ جمعے کے خطبے میں کالی پگڑی باندھتے تھے. آپ کی عموماً پگڑی کالی ہوتی تھی، سفید تو بہت کم آپ نے استعمال کی ہے. کالی میں بڑی حکمت ہے نا، کالا کپڑا اتنی جلدی میلا نہیں ہوتا. آپ کا جھنڈا کالا تھا، آپ کا کرتا کالا تھا. صحیح مسلم میں آیا ہے کہ سروانی تیالسی جبہ جس کا دھون صحابہ کرام شفا کے لیے لیتے تھے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ آپ کو تو کہتے ہیں وہ حاکم کی اور مسند احمد کی روایت ہے مشکات میں بھی کہ خراسان سے کالے جھنڈے آتے دیکھو تو استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. چٹا جھنڈا ہے کہ کالا ہے؟ کیا حضرت عمر خلیفہ بننے کے بعد کروڑ پتی بن گئے تھے؟ تو سی سمجھا ہے کہ حضرت عمر تو آڈے حکمرانہ ورگے نے. اللہ کے نبی علیہ السلام بعثت سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو لائف کا سٹینڈرڈ تھا نا بڑا اچھا تھا. ایک امیر ترین مکے کی عورت آپ کی بیوی تھی، لیکن بعثت کے بعد سے وفات تک فاقے رہے ہیں. تو اس نبی کی صحبت کرنے والے ابو بکر اور عمر، آپ سوچ سکتے ہیں ان کے بارے میں کہانیاں بنی ہوئی ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو خیر کہانی بھی نہیں ہے، آپ نے ہی لکھا ہے، ہم نے تو آج تک پہلے. اور یار یہ بات تو کبھی غالی رافضیوں نے حضرت عمر کے بارے میں نہیں بکواس کی ہے. یہ تو وہ مانتے ہیں کہ نہ اپنے بیٹوں کو نوازا، نہ اپنے بعد کوئی جائیداد چھوڑی ایسی. ٹھیک ہے نا جی، پوری زندگی چٹائی پہ گزاری ہے انہوں نے. کیوں نہ گزارتے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے 1 مہینے کے لیے ایلا کیا اور چھت کے اوپر شفٹ ہو گئے تو حضرت عمر آپ سے ملنے کے لیے آئے تو نبی علیہ السلام نے صرف چادر پہنی ہوئی تھی، اوپر قمیص بھی نہیں تھی. اٹھ کے بیٹھے تو چٹائی کے نشان تھے. حضرت عمر رو پڑے کہ یا رسول اللہ کیسرو کس طرح دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہو کے آپ کی حالت ہے. تو آپ نے فرمایا لگتا ہے عمر آج بھی تجھ پہ دنیا کی حقیقت نہیں کھلی. کیا تو اس پہ راضی نہیں کہ کیسرو کسرا دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت لوٹ لیں؟ جس عمر نے یہ سب کچھ دیکھا ہوا تھا اپنی آنکھوں سے، آپ سوچ سکتے؟ اس لیے دیکھیں جب تک حضرت عمر رہے نا اے سیدھا رکھے تیر ورگا سارے نو. ہاں یہ تو حضرت عثمان کے دور میں جب ان کے وظیفے لگ گئے پھر تھیندے تھیندے تھیں گے سارے. میری خالہ میں بزرگ کی پتہ نہیں کیا لکھا حاضری ہوتی ہے. ہاں خالہ نو کہنا ہوں حاضری ہونے تو پہلے کہہ دینا انجینئر محمد علی مرزا، دیکھو چنڈا سے کا. پھر وہ لمبی لمبی چھوڑنا شروع کر دیتی ہیں. اور ٹھیک ہے یہ میرے بھائی کسی عامل کو دکھائیں جو پنڈی میں ہیں. وہ آج کل ویسے PWD شفٹ ہو گئے ہیں، اقبال سلفی صاحب، وہ اس قسم کے علاج کرتے ہیں. باقی تو علاج آپ کو بتا دیا میں نے. 60 سال کی زندگی کے کفر کے بدلے ہمیشہ کے لیے دوزخ کیوں؟ اس کے اوپر میں کئی دفعہ بول چکا ہوں کہ یہ جرم ہی بہت بڑا ہے میرے بھائی، شرک والا. یہ ایک ایسا جرم تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو جب جرم بہت بڑا ہے تو اس کی سزا اتنی بڑی ہونی چاہیے. مفتی کہتے ہیں کہ برصغیر میں اسلام فقہ حنفی کی صورت میں آیا تھا. بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم نے کب انکار کیا ہے. اسلام فقہ حنفی کی صورت میں آیا تھا، کاش قرآن و سنت کی شکل میں آیا ہوتا. یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں. ہاں آپ دیکھ لیں ہمیں رائے ونڈ کی کوئی تصویر ویڈیو نہیں دکھانی پڑی. وہ بیوقوف لوگ وی لاگ اپنے آنکھ میں چڑھا رہے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں یہ بیرون والے یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، اندرون والے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. بھائی مکس ہو کے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ بیچ میں دیوار کیوں ہے؟ ان کا ان سے انٹریکشن کیوں نہیں ہے؟ سب سے بڑھ کر سپیکر میں نماز ہی نہیں تاکہ اونچی آمین ہی نہ ہو. ٹھیک ہے تو خود ہی انہوں نے اپنا بیڑا گرک کر لیا. وہ بلال بھائی نے بنایا اس کے اوپر، بڑی تو ضرورت نہیں. کیا حجر بن عدی کی صحابی ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے. المستدرک علاقے میں پورا چیپٹر موجود ہے. کیوں نہیں ثابت؟
बिट कॉइन या किसी भी कॉइन पर ट्रेड करना जायज़ है। पाकिस्तान में हम कह रहे थे जब तक गवर्नमेंट इसके स्टॉक एक्सचेंज में इसके ऊपर गारंटी ना दे, रजिस्टर्ड ना हो कंपनी, उस वक्त तक रिस्क तो इन्वॉल्व है। अदरवाइज एज ए करेंसी कोई मसला नहीं है, जिस तरह बाकी करेंसी है दुनिया में चल रही है ये करेंसी। मौलाना तारिक जमील जो हाथ मिलाने से गुरेज कर रहे थे, इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में मैं तारिक जमील साहब से पूछ के आपको बताऊंगा, खुद नहीं को बता सकता, पता नहीं क्या सूरत हाल थी उस वक्त, क्या हो। आप तो एक तस्वीर का रुख एक तरफ से देख रहे हैं ना कि वो ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं वो क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है या कोई और मसला है, या पहले उसे सलाम ले आए हैं और वो जबरदस्ती कर रहा है, या उन्हें कोई अपना कोरोना का कोई इशू है या कोई और मसला है, ये तो उनसे पूछ के बता सकते हैं ना। और अगर उन्होंने कहा कि ये मुझसे गलती हुई है तो फिर मैं क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। जिस तरह वो उन्होंने फ्लाइंग किस की थी तो बाद में उन्होंने दोबारा नहीं की, देख लें। हाँ, दोबारा उससे बड़े मजमे में गए हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, कोई उन्होंने फ्लाइंग किस नहीं की, ठीक है ना। तो ये उनसे पूछ लेंगे इंशाल्लाह। 3-4 दिन पहले भी उनका फोन आया था मुझे, कह रहे थे बेटा वो रायविंड में वो जो 2 मस्जिदों का आपने जिक्र किया है वो इस तरह नहीं है, वो असल में जो फॉरेन के लोग हैं वो आपको पता है कि उनका इंटरेक्शन इस हवाले से नहीं किया जाता कि ज़रा उनकी तबीयत का भी होता है, फिर उनका ज़रा इंतज़ाम भी ज़रा बेहतर हुआ होता है। वो उसकी अपनी एक तौजीह बयान कर रहे थे, वो खैर अब मेरी ज़ुबान बांधी रहने दे। मैंने उनसे बस एक ही बात की थी, मैंने कहा जी मस्जिद की डेफिनेशन ये है जहाँ इज़्ने आम हो। ये तो हो सकता है कि औरतों के पोर्शन में आप मर्दों को ना जाने दें, लेकिन एक मस्जिद में इस तरह 2 पोर्शन नहीं बन सकते कि इधर बैरून वाले पढ़ेंगे इधर अंदरून वाले, और ये आपस में मिक्स नहीं हो सकते। वो इज़्ने आम वो मस्जिद नहीं, वो प्रेयर हाल हो सकता है, ठीक है ना जी। वो कहते हैं हाँ वो बात अपनी जगह, लेकिन इसके पीछे रफल इदैन रीजन नहीं थी। मेरे कई अपने क्लास फेलो सूडान के थे, वो रफल इदैन से नमाज पढ़ते थे, हाथ छोड़ के पढ़ते थे, ऊंची आमीन कहते थे, हम तो इकट्ठे थे। तो ये उस जमाने की बात कर रहे हैं, अब तो खैर हालात क्या है। अल्लाह के बंदो, 2 साल पहले मैं तारिक जमील साहब से मिलने गया तो उनके मुझे असिस्टेंट ने बताया कि सिर्फ 6 बंदों ने दाखिला लिया रायविंड में आलिम बनने के लिए। 6 बंदों ने, हाँ, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, डिग्री वाले उलमा, 6 बंदे ने। ये सारा इंजीनियर का वो फैलाया हुआ फितना है। लोग उलमा से, असलाफ से मुतनफर हो रहे हैं। हाँ, हर कोई टुच्चा उठ के टुच लगा देता है हमारे बापों को। इसने इतने टुच लगाए हैं कि अब हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। देखो ना इसको, कभी बताता है कि यार हमारे बाबे कब्रों से मांगते रहे, ठीक है, कभी बताता है हमारे बाबू ने अशहरी रसूलुल्लाह कलमे को एंडोर्स किया। ये देखो ना क्या कर रहा है। क्या सारे शिया कलमा में इजाफा करते हैं? हाँ, स्लोगन के तौर पे करते हैं, बाकी कलमा वही मानते हैं, 2 शहादतें ही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। बाकी अली वलीउल्लाह वो उसी तरीके से ही है जिस तरह खिलाफत राशिदा हक 4 यार है, कलमे का हिस्सा नहीं है। क्या ये बात सच है कि दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं? सुना हुआ है हमने, लेकिन अब तो साइंस ने मसला हल कर दिया, शक्ल में एक जैसे हो सकते हैं, बाकी फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होंगे। आपका जो थर्मल इमेज बनता है जिस्म का एक जैसा नहीं होगा, आंख की जो रेटिना है वो एक जैसा नहीं होगी। अब तो ये पुरानी बातें हो गई हैं। वही दोनों मशरकों और दोनों मगरबों का रब है। 2 मशरक और 2 मगरिब से क्या मुराद है? 2 मशरक भी हैं, 2 से ज्यादा भी है, मशारिक और मगारिब भी है। मशरिकैन और मगरिबैन, 2 मशरक और 2 मगरिब। इसके ऊपर मेरी वीडियो आप यही लिखें तो पता चल जाएगा। मेरा ख्याल है सबसे ऑप्टिमल इसकी जो तावील है वो यही है, 2 मशरिक और 2 मगरिब इस हवाले से तो हैं कि गर्मियों में सूरज विद रिस्पेक्ट टू जमीन जहां से निकल रहा होता है, आपको पता है रोजाना एक नई जगह से सूरज तुलू होता है विद रिस्पेक्ट टू जमीन। वैसे तो वो तुलू होता ही नहीं है, लेकिन मैं वो साइंटिफिकली इस वक्त डिस्कशन नहीं कर रहा, कॉमन ऑब्जर्वेशन में सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है, ये मगरिब है हमारी इस तरफ, यहां से निकल के मगरिब में तुलू होता है। फिर गर्मियों से सर्दियों की तरफ जब जाता है ना, थोड़ा सा इधर से इधर ऐसे करते करते सर्दियों में यहां तक होता है कि यहां से यूं होके यहीं हो जाता है, तो वो छोटा दिन हो जाता है। तो 365 मशरिक और 365 मगरिब होते हैं, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता जाता है ना। इनकी जो 2 एक्सट्रीम्स है ना, वो 2 मशरिक और 2 मगरिब है, और बीच में जितने छोटे छोटे आते हैं ना, वो मशारिक और मगारिब है। कायनात में सियारे बनाने का मकसद क्या है जबकि जिंदगी सिर्फ जमीन पर है? ये विल ऑफ गॉड है। इंशाल्लाह ताला आप तैयारी करें, आपको लाट हो जाएगा। अल्लाह ने तो एक कुन कहना है, हाँ, तो वो सियारा आपके रहने के काबिल हो जाएगा इंशाल्लाह। तैयारी करो।
نماز مقرر وقت پر ادا کرنے کا حکم ہے قرآن میں، مگر حدیث کے مطابق نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں. جی قرآن کے مطابق اگر حکم ہے تو قرآن میں ذرا آپ بتائیں کہ قرآن میں نمازوں کے اوقات کتنے آئے ہیں. یہ کہانی جو ہے نا وہ حنفی کراتے رہے. قرآن کے مطابق اگر چلنا ہے تو قرآن میں تو نماز کے اوقات بھی 3 ہی آئے ہیں. فجر کا وقت، ظہر اثر دن کی نمازیں، اور رات. یہ جو تفریق ہے نا 5 نمازوں کی، یہ بھی حدیث میں ہی آئی ہے. اگر قرآن پہ رہنا ہے نا کہ جی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں نمازیں تو 5 ہیں، آپ جمع کیسے کر رہے ہیں؟ تو پھر قرآن میں ہی رہو نا. قرآن میں ہی نماز کے سورہ بنی اسرائیل میں 3 اوقات آئے ہوئے ہیں، فجر، ظہر اثر اور مغرب اور عشاء. ہاں نہیں وہ حدیث میں آیا نا داڑھ تلے. حدیث میں آیا تو حدیث بھی چاہے پھر سرکار حدیث تھے، پھر مسلم میں 10 حدیثیں ہیں کہ نبی الاسلام نے نمازیں جمع کی، اور ان کو تو چھوڑ دیں. حج کے موقع پر حنفی بھی ظہر اثر عرفات میں جمع کرتے ہیں، اور مغرب اور عشاء آدھی رات میں جا کے مزدلفہ میں پہنچتے ہیں، لوگ جمع کرتے ہیں. کیوں؟ کتاب موقوتا کدھر گیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا. جی دین میں نمازوں کے اوقات وہ ہوں گے جو شارع اسلام بتائیں گے، وہ امام حنیفہ نے یا آپ کے کسی مفتی نے نہیں بتانے. تو نبی الاسلام کی حدیث ہے مسلم شریف میں، اوپر تلے 10 حدیث ہیں، 1628 سے لے کے 1637 تک، کہ بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے ظہر اثر جمع کی نبی الاسلام نے، اور مغرب اور عشاء. اور ابن عباس سے جب تابعین نے پوچھا کیوں کیا، فرمایا اس لیے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. آپ کا نبی وہ ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو امت کو آسانی دے کے گیا. مولوی نے نا کام ڈال دیے بیچ میں. نمازوں کو جمع کرنا، اس حوالے سے جتنی تفصیلات ہیں میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. نماز میں اگر امام کی تیسری رکعت ہے اور ہماری دوسری ہے تو ہم باقی نماز کس ترتیب سے پڑھیں گے؟ یہ بالکل واضح ہے میرے بھائی، تیسری ہے دوسری ہے اس کو چھوڑیں. جب آپ امام کے ساتھ شامل ہوئے نا، جو آپ امام کے پیچھے شروع کر رہے ہیں نا وہ آپ کی پہلی ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو اگر امام نے 3 کے بعد سلام پھیر دیا ہے، مغرب کی نماز ہے سپوز، آپ نے 2 پڑھی ہوئی ہیں تو اب آپ کی 1 رہتی ہے. اگر آپ نے امام کے پیچھے 1 پڑھی ہوئی ہے تو اب آپ کی 2 رہتی ہیں. جب آپ کی 2 رہتی ہیں تو آپ جب کھڑے ہوں گے قیام میں تو اب آپ وہ دوسری رکعت پڑھ رہے ہوں گے، تو اس میں ظاہر ہے دوسری رکعت میں تو تشہد کرنا ہوتا ہے. ہر طاق رکعت میں آپ تشہد نہیں کرتے، ہر جفت رکعت میں تشہد کرتے ہیں. البتہ اس کے اندر جو کچھ پڑھ رہے ہیں نا وہ اس میں آپ کو رائٹ ہے، آپ جس طرح مرضی صرف سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیں کافی ہے. اور اگر آپ ثنا پڑھنا چاہتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے. ثنا کی ویسے ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ کہ ثنا ہے دعائے استفتاح، نماز شروع کرنے کی دعا. تو نماز تو آپ پہلے شروع کر چکے ہیں. اب جو امام کے بعد آپ کھڑے ہو کے اپنی رکعت پوری کر رہے ہیں وہ آپ کی پہلی رکعت ہے ہی نہیں، اس میں ثنا کا تو تک ہی نہیں بنتا. سورہ فاتحہ پڑھ لیں، ایک سورت ملا لیں. نبی علیہ السلام نے تو 4 رکعتوں میں بھی سورت ملائی ہے، بخاری مسلم میں ہے. یہ فرض کی آخری 2 رکعتوں میں سورت نہ ملانا یہ جواز کی حد تک ہے، ملا بھی سکتے ہیں. درود شریف نہ پڑھنا درمیانی رکعت میں عبدو و رسولو کے بعد کھڑے ہونا یہ جواز کی حد تک ہے، نبی علیہ السلام نے پڑھا بھی ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں، جو آپ کی رکھتے ہیں آپ اس ترتیب سے پڑھیں. البتہ جتنی دیر آپ امام کے پیچھے ہیں پھر رفع الیدین آپ امام کے رفع الیدین کے ساتھ ساتھ کرتے جائیں، اور جب آپ الگ ہو جائیں تو پھر اپنے حساب سے کریں. اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ ڈالر اوپر جائے گا تو منافع کے لیے خرید لیا جائے تو کیا یہ ملک کے ساتھ غداری ہے؟ کوئی غداری نہیں میرے بھائی، ملک کے ساتھ کیوں غداری ہے؟ آپ کا رائٹ ہے، آپ خریدیں. آپ کے ڈالر خریدنے سے کوئی ملک کے ساتھ غداری نہیں ہوگی. غداری ان کے ڈالر خریدنے سے ہوتی ہے جو بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں. آپ نے اگر اس اندیشے سے گھی کے 10 یا 20 ڈبے خرید لیے ہیں کہ اس بجٹ میں مہنگے نہ ہو جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے کا. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک بڑا انویسٹر کروڑوں ڈبے خرید کے ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے اور مارکیٹ سے وہ شارٹ ہو جاتی ہے چیز، وہ اسلام میں منع ہے. یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ سونا لے کے رکھیں، کیوں نہ رکھیں؟ روپیہ تو گر رہا ہے. 8 سے سال پہلے جس کی تنخواہ تھی نا ₹1,00,000، پریکٹیکلی اس وقت 40,000 رہ چکی ہے. وہ اگر کسی نے ₹1,00,000 بینک میں رکھا تھا وہ پاکستانی روپیز میں تو ₹1,00,000 ہے، لیکن اس سے اب آپ خریداری کریں تو ₹40,000 کی خریداری ہوگی. تو لیکن اگر اس نے وہ ₹1,00,000 کا سونا یا ڈالر لے کے رکھے ہوئے ہوتے تو ایٹ لیسٹ جو ڈی ویلیو ہونے سے تو بچ جاتا نا. اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو یہ جو اس طرح کا ڈالر کے اوپر جانے سے یا سونے کی پرائس یا پلاٹ کی پرائس بڑھنے سے
جو آپ کو نفع ہوتا ہے یہ تو پیورلی حلال نفع ہے، اس سے بہتر ہی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو یہ نفع ہو جائے گا۔ اگر ارد گرد کا ماحول ڈسٹربنگ ہو تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا جائز ہے، جی نماز آنکھیں بند کر کے پڑھنا جائز ہے، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ بعض اہل حدیث نے خام خواہ اس کے اوپر ضد کھڑی کی ہے کہ جی آنکھیں کھول کے پڑھنی چاہیے، کوئی آپ کو کیڑا نہ کاٹ جائے۔ میرے بھائی آپ آنکھیں کھول کے بھی پڑھ لیں، جو اونچی آمین پہ آپ کی پھینٹی لگنی ہے وہ لگ ہی جانی ہے۔ ہاں بات پتہ ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں ان دنوں میں ہمارے گھر چراغ نہیں ہوتے تھے، اور نبی علیہ السلام جب رات کی نماز پڑھتے تھے تو جب سجدے میں جانے لگتے تو میرا پاؤں ٹو دیتے اور میں پاؤں سمیٹ لیتی، اور پھر نبی علیہ السلام جب قیام میں چلے جاتے میں اپنے پاؤں سیدھی کر لیتے۔ اب رات کے گپ اندھیرے میں نبی علیہ السلام کے سامنے تو کوئی ایسی روشنی نہیں تھی، چراغ بھی نہیں تھے، تو اندھیرے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اندھیرے میں جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، چاہے آنکھیں بند ہوں یا آنکھیں کھلی ہوں اور باہر لائٹ بند ہو، اینڈ رزلٹ تو ایک ہی ہے۔ البتہ ایسی جگہ جہاں پہ بچھو، سانپ، اس طرح کی چیزیں آنے کا ڈر ہے، وہاں پہ آپ چراغ روشن کر کے کریں، اور یہ چراغ اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو جنگلوں میں لوگ سفر کرتے ہیں نا، رات کو رکتے وقت گرمی ہو یا سردی آگ جلا لیتے تھے۔ آگ ایک ایسی ڈیٹرس والی چیز ہے کہ شیر اس کے قریب نہیں آتا، ریچ قریب نہیں آتا۔ آپ کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں آگ ہے نا، یا آپ نے آگ کا لو روشن کیا ہوا ہے، اس کے قریب کوئی جانور نہیں آئے گا۔ اب تو خیر گوروں نے اس سے بھی اگلی چیز بنا لی ہے، انہوں نے ایسی ٹارچ بنائی ہوئی ہیں جو وہ لیزر ٹارچ ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے اتنی انٹینسیفائی کر کے لائٹ ڈالتی ہیں کہ 3 منٹ کے لیے ریچھ ہو، شیر ہو، کوئی جانور ہو، جب آپ اس کی طرف کرتے ہیں نا 3 منٹ کے لیے اس کے ریٹینا کے اوپر اتنی وہ روشنی پڑتی ہے کہ 3 منٹ انہوں نظر کوئی نہیں آتا پھر، اور 3 منٹ کافی ہوتے ہیں آپ کو غائب ہونے کے، بلکہ آپ کو ضرورت نہیں ہوئی چیخا مار کے غائب ہو جائے گا۔ ایسی انہوں نے چیز جو ہے نا وہ بنا لی ہوئی ہے، تو یہ بے فکر ہے، نماز آنکھیں بند کر کے ہو جاتی ہے۔ کیا چھپکلی مارنے سے نیکیاں ملتی ہیں؟ بالکل ملتی ہیں، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ ہمارے گھر کے ساتھ اہل حدیث کی مسجد ہے، وہ 12 بجے ہی زور کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ 12 بجے بعض اوقات داخل بھی ہو جاتا ہے ٹائم، 11:50 تک سب کانٹیننٹ میں ہوتا ہے۔ ہر پورا سال تو 12 بجے نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ ہمارے یہاں پہ 12:20 تک جاتا ہے ابتدائی زور، تو میرا خیال ہے پورا سال نہیں پڑھتے ہوں گے، وہ جب 12:20 ہوتا ہوگا اس وقت 12:30 پڑھتے ہوں گے۔ ایڈی بھی لوٹنی پہ ہے۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 82:3 میں نبیوں کے میثاق کا ذکر ہے، اس میں آپ علیہ السلام بھی شامل ہیں؟ بالکل شامل ہیں، کیوں نہیں۔ واقعہ معراج میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، کہ نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب بھی تمہاری موجودگی میں کوئی اور نبی آئے تم نے ایمان لانا ہے، تو یہ پریکٹیکلی تو ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی تھی یحییٰ علیہ السلام نے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام کے کیس میں تو کوئی اور پیغمبر نہیں آیا، یا آپ علیہ السلام کسی پیغمبر کی موجودگی میں نہیں آئے کہ وہ آپ کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کرتا، تو اللہ نے وہ عہد پورا اس طرح کیا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شب معراج تمام انبیاء کو جمع کیا اور آپ علیہ السلام نے ان کی امامت کروائی۔ اگر قیام میں پاؤں کے انگوٹھے زمین سے اٹھ جائیں تو نماز ہو جاتی ہے؟ ہمارے امام مسجد کہتے ہیں نہیں ہوتی۔ اور یہ تو جاہلانہ بات ہے، تو فقہ حنفی کی کتابوں میں خود انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جاہلوں میں مشہور ہے، انگوٹھے کیا پاؤں بھی اٹھ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے، اٹھ جائیں تو رکھ لیں ان کو نیچے، ہاں کتنی دیر اٹھے رہیں گے۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 7 اعضاء پہ مجھے اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں، اور نبی علیہ السلام نے ذکر کیا ماتھے کا اور اشارہ ناک کی طرف، یعنی یہ پوری ہڈی، یہ ایک، یہ 2، یہ 2 گھٹنے، 2 پاؤں۔ تو آج تک کسی نے یہ نہیں لکھا کہ اگر سجدے میں کھجری کے لیے ہاتھ اٹھ گیا تو سجدہ ہو جائے گا۔ پھکی ہے کہ نہیں؟ پاؤں والی حدیث ہے ہی کوئی نہیں لادا تو، حدیث ایک ہی ہے بخاری مسلم میں کہ 7 اعضاء پہ مجھے میرے رب نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، 7 میں 2 گھٹنے بھی ہیں، 2 ہاتھ بھی ہیں، تو ہاتھ تو کئی بار اٹھ جاتے ہیں، تو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ سجدے میں ہاتھ اٹھ گیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ بھئی پاؤں اٹھے یا ہاتھ اٹھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اٹھا تو دوبارہ رکھ لیں، آپ عذر کے طور پہ اٹھا نا۔ تو یہ ایویں مشہور کیا انہوں نے، او جی سجا انگوٹھا اڑا ہے نا جی یہ قلہ ہے، کہتے ہیں جی ایسا ہو جیسے کھونٹی کاٹ دی ہوئی ہے۔ ان سے پوچھیں جو بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو میں آپ کے بائیں جانب آگے کھڑا ہو گیا، تو نبی علیہ السلام نے مجھے کان سے پکڑ کے دائیں طرف کھڑا کیا، تو ان کا تو وہ انگوٹھا کیا پورے دونوں کے دونوں پاؤں ہل گئے، ان کی نماز تو نہیں ٹوٹی۔ پھکیا ہے نا،
پھر جب دو ساتھ ساتھ نماز پڑھ رہے ہو، تیسرا آئے تو یا امام نے آگے ہونا ہے یا مقتدی کو پیچھے کرنا ہے، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. جعلی بات ہے. امام کے پیچھے تیسری چوتھی رکعت میں امام فاتحہ نہیں پڑھنے دیتا، ہم کیا کریں؟ ہاں، فاتحہ بھی آدھی بھی نہیں ہوتی. بس ٹھیک ہے، جتنی پڑھ لی وہ کافی ہے، انشاءاللہ اس کو عذاب آخرت میں ہوگا، آپ بے فکر رہیں. ہاں، آپ کی نماز ہو جائے گی. جی، بخاری میں 694 نمبر حدیث ہے، ابو ہریرہ ایسے امام آنے والے ہیں جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے. اب اس سے بڑی بات اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں؟ آپ اللہ کے نبی نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جو امت کی اصلاح کے لیے آنے والا جو مولویوں نے کام ڈالنا تھا. یہ مولویوں کے خلاف ہی حدیث ہے نا، یہ علماء کے فضائل بیان ہوئے ہیں نا. ایسے امام آئیں گے جو غلط نمازیں پڑھائیں گے. یہ کس کے فضائل بیان ہوئے ہیں؟ انہی کے نا. کہتے ہیں جو علماء کی فضیلت نہیں بیان کرتا، اللہ سن لو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال انہی پہ ہوگا. میں یورپ میں مقیم ہوں، وہاں اکثر دوست ذبیحہ کے بغیر گوشت کھا لیتے جانتے بوجھتے ہوئے. حرام ہے جی میرے بھائی، جانتے بوجھتے ہوئے. اور لوگ نماز نہیں پڑھ رہے. یار یہ تو چھوٹی چیز ہے، نماز نہیں لوگ پڑھ رہے. آج تک کوئی رشتے کے لیے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں جی بچہ کماتا صحیح ہو، جی بچی جو ہے وہ شریف ہو. یہ نہیں دیکھتے کہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں بچہ یا بچی، اس کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ حرام خوریاں کر رہے ہیں، اور کیا پتہ ہے سب کو. مولانا طارق جمیل جو حور کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں وہ کون سی حدیث کی کتاب میں؟ یہ اس کے لیے طارق جمیل صاحب سے ہی رابطہ کریں. یہ صوفیاء کی کتابوں میں اس طرح کی چیزیں ہیں ویسے لکھی ہوئی، ان کا بھی قصور نہیں ہے. تو باقی حور بک کرانی ہے تو انہوں نے رابطہ کرو. میں نے اپنا زیور اپنی بیٹی کے لیے رکھ چھوڑا ہے جو کہ ابھی شادی نہیں ہوئی، کیا مجھے اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جی زکوٰۃ تو آپ نے دینی ہے. دیکھیں ایک مال پڑا ہوا ہے، اس پہ اللہ کا حق ہے کہ نہیں. ایک جگہ پہ سپوز 20 لاکھ کا زیور پڑا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی مالک تو ہوگا نا دنیا میں اس کا. ایک بندے کہتے ہیں جی وہ جی میرے پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، میں نے اپنے بھائی سے 40 لاکھ ادھار لیا ہوا ہے، تو میں تو مقروض، تو لہٰذا میں زکوٰۃ نہیں دوں گا. تو بھئی یہ جو 40 لاکھ تم نے دیا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ کس نے دینی ہے؟ جی بھائی دے گا. تو واپس کرنا انہوں. اس سے پوچھیں گے، وہ کہے گا میرے پاس ہے نہیں ہے. تو وہ 40 لاکھ میں اللہ کا حق بھی کس نے دینا ہے؟ پہلے ڈیسائیڈ کریں نا، دونوں میں سے ایک تو دے گا. اصولاً وہ دے گا جو اس کا مالک ہے. لیکن مالک کے پاس اگر اس وقت پیسے نہیں ہیں تو جب وہ قرض واپس کرے گا پھر وہ پچھلی بھی ساری زکوٰۃ نکال لے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں نہ آپ کا بھائی دے رہا ہے. ایک ہی کہانی کرا رہے ہو. اور جی کمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے تو زکوٰۃ کیسے دیں؟ جی زیور کو توڑوا کے دیں گے. یہ تو جائز ہے کہ آپ زیور کو اپنی اصلی جگہ رہنے دیں اور اس کی جتنی زکوٰۃ ہے وہ دیں. اصولاً تو اسی سونا چاندی میں سے ہی زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے. بس مختصر یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ 85 گرامز آف گولڈ 7.5 تولے سے زیادہ جوڑے، سوائے ایک شرط کے کہ ہر سال آپ اس میں سے 40واں حصہ اللہ کو دے دیں، پھر آپ اربوں جوڑیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زکوٰۃ نہ دیں اور پیسے جوڑتے رہیں. اچھا جی کب تک دیتے رہیں؟ جب تک وہ پیسہ کم ہو کے زکوٰۃ تک نہ پہنچ، زکوٰۃ کی تھریشولڈ پوائنٹ سے نیچے نہ چلا جائے، اس وقت تک دیتے رہیں، اس کے بعد نہ دیں. تو چاہے بیٹی کے لیے رکھا ہے کسی کے لیے رکھا ہے، زکوٰۃ تو آپ نے دینی ہے نا. آج کے زمانے میں چلے آپ زکوٰۃ بھی دیں، 7.5 تولے سونے سے جب وہ جسٹ نیچے آ جائے پھر آپ زکوٰۃ دینا بند کر دیں. آج کے زمانے میں اگر کوئی 7.5 تولے سونا بھی کسی کو دے رہا ہے شادی کے موقع کے اوپر تو بہت بڑی چیز ہے. ہاں جو گھر میں آپ نے 2 تولے 3 تولے یا اس طرح رکھا ہوا ہے اس کے اوپر تو کوئی زکوٰۃ نہیں ظاہر ہے، تھریشولڈ پوائنٹ کو نہیں پہنچا ہوا. I have a piece of kiswa غلاف کعبہ if I can use it in water for شفا. اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ نبی الاسلام کے تبرکات تو نہیں ہیں. تبرک تو وہی ہیں جو نبی الاسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. غلاف کعبہ تو آل امیہ کا بنایا ہوا ہے، اس کے اندر کون سی شفا ہوگی؟ میں تو یہ اس مہنگے غلاف کعبہ کے بھی خلاف ہوں. غلاف کعبہ اچھی چیز ہے لیکن اس کے اوپر اتنا پیسہ لگا دینا، نبی الاسلام کبھی بھی اس کی اجازت نہ دے. یہ صرف شوشے ہی ہیں. بلند آواز اور آہستہ آواز میں نماز پڑھنے میں حکمت کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. حکمتیں میں 50 بیان کر دوں گا مولویوں کی طرح، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ حکم ہے. انیشل اس کی کوئی بھی ریزن ہو، بعد میں حکم ہو جاتا ہے. جیسے انیشلی بخاری میں آیا کہ یہ رمل جو کرتے ہیں طواف کے پہلے 3 چکروں میں، طواف بھی وہ جو عمرے یا حج والا ہے جس میں احرام باندھا ہو، ایک سادہ طواف ہے اس میں رمل نہیں ہوتا. عمرے والا جو طواف ہے
جس میں آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، 3 آپ نے چکر اکڑ کے اور چھوٹے قدموں کے ساتھ تیز تیز چل کے لگانے ہیں۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ کافر کہتے تھے کہ مسلمان مدینے گئے ہیں اور مدینہ بیماریوں کی سرزمین ہے، تو نبی الاسلام نے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حکم دیا کہ تم نے اس طریقے سے رمل کرنا ہے تاکہ پتہ چلے ہم صحت مند ہیں۔ لیکن وہ آج تک سنت جاری ہے۔ اذان انیشلی اس لیے ہوئی تھی کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے مسجد میں آ جاؤ، آج اذان کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ یورپ امریکہ میں آپ اذان کی آواز سن کے جاتے ہیں یا گھڑی دیکھ کے؟ ایون پاکستان میں بھی ہم گھڑی دیکھ کے ہی جا رہے ہوتے ہیں کہ یار فلاں جگہ 1:30 بجے ہے، فلاں جگہ 1 بجے، ہم اس حساب سے جاتے ہیں۔ پریکٹیکلی اذان کی ضرورت باقی نہیں ہے، لیکن یہ شعار اسلام ہے، اذان اب بھی جاری رہے گی، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے یہ نمازیں جو 3 جاری نمازیں ہیں اور 2 سرن ہیں، یہ شعار اسلام ہے، اسی طریقے سے رہیں گے۔ ایون اگر آپ اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہیں نا، مغرب کی یا عشاء کی، فجر کی، تو آپ جہرن پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پڑھا کریں۔ اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں، اکیلے بھی آپ جماعت کروا سکتے ہیں۔ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا اذان اور اقامت کہہ کے جماعت قائم کرتا ہے۔ آپ اکیلے بھی کر سکتے ہیں، ہاں جی، کوئی نہیں ہے ساتھ تو آپ اکیلے کریں۔ اس میں آپ اسی طریقے سے جس طرح امام قرات بلند آواز سے کرتا ہے، تکبیرات بلند آواز سے کہتا ہے، اس طریقے سے آپ کریں۔ اگر امام حسین کربلا کی طرف سفر نہ کرتے تو مسلمانوں کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ میرے بھائی یہ بالکل آپ نے صحیح سوال کیا ہے، کیونکہ جو جاہل علماء نے ہمارے اندر جو مشہور کیا ہے وہ اس کا رزلٹ یہی نکلنا تھا کہ آپ یہ جہالت شو کرتے۔ اسی لیے تو ہم نے کہا ہے کہ بندہ پڑھو اصلی جنہیں کام پایا ہے۔ کربلا تو پروڈکٹ ہے اس غلط کام کی، کام تو اس دن خراب ہوا ہے نا جب حضرت علی کی خلافت ماننے سے انکار کیا گیا۔ یہ کام ادھر سے بگڑا ہے۔ یہ نہ لکھیں کہ حضرت حسین نہ جاتے، حضرت حسین تو اس وقت گئے کہ جب پورا انتشار پھیل چکا ہوا تھا۔ حضرت حسین کو تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اچھے وارث رسول ہیں کہ دین کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، آپ کا بھائی صلح کر کے جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گیا، آپ بھی خاموش ہیں۔ یہ جی ٹی وی کے اوپر میں نے 3 ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں سرکار، پہلی دفعہ کبھی کسی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، اتنے بڑے چینل کے اوپر یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ آج تک کبھی کسی شیعہ کی جرت نہیں ہوئی ہے، اور میری ان سے کمٹمنٹ تھی کہ میں کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں کرنی۔ میں نے کہا مجھ سے پہلے طے کرو پیمرا کی پالیسی، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا جی امیر شام کا نام آپ نے نہیں لینا۔ میں نے کہا نہیں لوں گا، کیا بولوں؟ بولو۔ انہوں نے کہا جی حاکم وقت کہہ لیں، آپ حاکم شام کہہ لیں، امیر شام نہیں کہنا، امیر معاویہ نہیں کہنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دیکھیں کربلا کے اسباب آپ دیکھیں، میں نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کی ہے۔ تو کربلا تو ایک اینڈ رزلٹ ہے، ٹھیک ہے؟ سٹارٹ وہاں سے ہوا ہے جس دن آپ نے سیدنا علی کو خلیفہ نہیں مانا، اور وہاں سے یعنی اس شخص کو جو تینوں خلفاء کے ساتھ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ چلتا رہا، جب اس کی باری آئی تو رون ڈال دی۔ یہ ادھر سے کام خراب ہوا ہے۔ امام حسین کی کربلا میں شرائط کیا؟ وہ جعلی روایت ہے، یہ بھی میں نے اس میں بتایا کہ 3 شرطیں کیسے میرے بھائی اللہ کے بندو۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ کو کل کو کوئی بتائے کہ جی علی بھائی چشتی رسول اللہ، اشری رسول اللہ کو صحیح ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اگر جو ہے نا وہ فلانا مولوی اپنی مسجد علی بھائی کو جمعے کے خطبے کے لیے دے دے۔ ایڈی بڑی کہانی منو گے تسی؟ اللہ دے بندو، شام غریبہ ہماری لائیو چل رہی تھی، 30,000 سے زیادہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ پاکستان کی کسی مسجد کی گیدرنگ 30,000 نہیں تھی شام غریبہ میں۔ ایک اکیلا بندہ اپنے گھر میں بیٹھک میں کیمرے کے آگے بیٹھ کے بات کر رہا ہے، اور 30,000 بندہ اس کی کربلا سن رہا ہے۔ ابھی اب ہر سال ہم کیا کریں گے؟ انشاءاللہ اب میلاد آئے گا تو میلاد کی راتوں میں بھی ہم بیٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ہمارے نبی علیہ السلام مشرکین عرب کے خیموں میں ان کے حج کے دنوں میں جا کے توحید بیان کر سکتے ہیں، تو ہم کیا شب عاشور اور شام غریبہ میں صحیح کربلا نہیں بیان کر سکتے؟ یہ کون سی مشابہت والا معاملہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ کا فضل ہے کہ اب یہ دعوت پھیل رہی ہے۔ تو یہ تو ساری جعلی باتیں یہ فٹ ان بیٹھتی ہیں۔ حضرت حسین کی طبیعت ہی نہیں تھی ایسی، شرائط، یہ ساری باتیں انہوں نے گھڑی، کبھی کچھ گڑا کبھی کچھ گڑا۔ ان کا جب بڑا یہ ہو کہ قتل عمار کے بعد کہے کہ نہ علی لے کے آتا تو نہ یہ قتل ہوتا، تو چھوٹے تو پھر شاہی کوئی نہیں، اس تو وڈیاں کہانیاں بناون گے۔ ٹھیک ہے، چھڑ دو۔ آپ اپنے آپ کو اہل بدعت سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو سلفی کہنا کیسا ہے؟ کہہ لیں آپ، بدنام زمانہ لفظ ہے، وہابی بھی اور سلفی بھی، تو اس سے کیا فرق پڑے؟ آپ نے ان سے ڈفرینشیٹ کرنا، تو سلفی تو ایک ہے ہی نہیں ہے۔ مدخلی سلفی بھی ہیں، مقلد سلفی بھی ہیں، غیر مقلد سلفی بھی ہیں، ٹھیک ہے، ناسبی سلفی بھی ہیں۔ تو مسئلہ تو ختم کوئی نہیں ہونا جب تک کہ آپ مسلم نہیں ہو جاتے۔ یار میں آپ کو ایک ایسی شناخت بتاتا ہوں جو ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہو رہا۔ مسلم کے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے نا، تو بریلوی تو اپنے آپ کو مسلم نہیں نا کہہ رہے،
وہ تو کہہ رہے ہیں سنی حنفی بریلوی، تو آپ سلفی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو مسلم کہیں۔ دیوبندی تو اپنے آپ کو حنفی دیوبندی کہہ رہے ہیں، اہل سنت والجماعت۔ بریلوی لکھتے ہیں اہل سنت و جماعت، اور دیوبندی لکھتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ بریلوی کہتے ہیں وال پہ ہے۔ سیدہ عائشہ افضل ہیں یا سیدہ فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ افضل ہیں، آؤٹ آف کوسچن ہے یہ بات۔ کیا ابارشن اور آئی وی ایف کروانا جائز ہے؟ جی ڈاکٹر آپ کو جو پرہیزگار ہے وہ بتائے، اگر واقعی اگر کسی عورت کی لائف کو خطرہ ہے اور وہ زندگی موت کی کشمکش ہے تب۔ باقی میڈیکل سے متعلق 10 کوسچنز وہ آپ دیکھ لیں، میں نے باقی چیزیں بھی اس سے ریلیٹڈ ساری بیان کی ہوئی ہیں، یہ بار بار میں نے ڈسکس نہیں کرنا ان کو۔ جہر نمازوں میں امام قرات تو اونچی کرتا ہے لیکن اعوذ باللہ اور بسم اللہ اونچی کیوں نہیں پڑھتا؟ کیونکہ یہ سنت یہی ہے، صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، بخاری مسلم بلکہ دونوں میں، نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے پیچھے میں نے نمازیں پڑھی ہیں، آپ اپنی قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے۔ یعنی وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ثنا اعوذ باللہ اور بسم اللہ نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر اور حضرت عمر آہستہ پڑھتے تھے۔ کبھی کبھار آپ نے اونچی بھی پڑھی ہے لیکن عمومی عمل آہستہ ہی ہے، یہ سنت ہے، یہ اس کی ریزن ہے۔